یاد رکھیے گا جتنی کہانیاں بات سمجھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں، کہانیاں موٹیویشن کے لیے بھی ہوتی ہیں، کہانیاں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ بڑی بڑی باتیں جو بڑی تفصیل سے بیان کرنی ہوتی ہیں انہیں چند جملوں میں، چند اشاروں میں، چند واقعات میں ہم سمجھا دیتے ہیں۔ سر کہانی میں، اسٹوری میں ایک اسٹوری کی قسم ہے، اس اسٹوری کی قسم کو سکسیس اسٹوری کہتے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہوتی ہے جو کامیابی کی کہانی ہوتی ہے۔ آج دنیا میں ساری کی ساری جتنی پرسنل ڈیولپمنٹ کی ریسرچ ہے، سکسیس کی ریسرچ ہے، وہ یہ مان گئے ہیں کہ دنیا کی بیسٹ سکسیس جو کتاب ہے اس سے زیادہ معاون، مددگار اور سپورٹیو اگر کوئی چیز ہے وہ سکسیس اسٹوری ہے۔ یعنی 1000 کتابیں ایک طرف اور ایک کامیابی کی کہانی کی طاقت ایک طرف ہے۔ کامیابی کی کہانی کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ ایک کامیابی کی کہانی کو سننے کے بعد کئی لوگ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں تحریک آ جاتی ہے، اور وہ تحریک اس معیار کی ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ میں آپ کو آج سے ایک نیا نام دینے لگا ہوں۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں یہ نام آج تک ٹیچرز کو، جو اسپیشل اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، یہ نام نہیں دیا گیا۔ میں آپ کو جو نام دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ نام ہے، یو آر دی ریئلی سکسیس اسٹوری میکر۔ آپ دنیا میں اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے کہ جن کی کامیابی کی کہانیاں بنتی ہیں۔ کامیابی کی کہانیاں کیا کہ وہ ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، ان کے چیلنج ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ایک مشکل اور پریشانی دی ہوتی ہے، اللہ نے ان کو ایک محرومی دی ہوتی ہے۔ آپ ان محروم لوگوں کو لے کر پھر ان کی کامیابی میں ایک کہانی بنانے میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ آپ کو سکسیس اسٹوری میکر بناتا ہے۔ سکسیس اسٹوری کی ڈیفینیشن بڑی مزیدار ہے۔ سکسیس اسٹوری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک چیز جو نہیں ہو سکتی اس کو ممکن بنا دیا گیا۔ آپ نے کیا آئی ایم پاسبل بنایا، کس کو؟ امپاسبل کو۔ دنیا میں کیا تھا؟ ممکن نہیں تھا۔ ممکن کیا نہیں تھا؟ ایک بچہ آیا جو کہتا ہے جی میرے مسائل بہت زیادہ ہیں، پرابلمز ہیں، ٹربلز ہیں، ہینڈی کیپڈ ہے، وہ کسی بھی طرح کا اس کا جسمانی یا ذہنی عارضہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس ہینڈی کیپ کو، پرابلم والے کو، مسئلے والے کو ثابت کر کے دکھایا کہ تمہارے مسئلے اپنی جگہ پہ، لیکن میں ثابت کرتا ہوں کہ تمہارے مسئلوں کے باوجود بھی کامیابی کی کہانی بنا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ آج یہ میں سکھانے کے لیے آپ کو آیا ہوں۔ یقیناً آپ یہ کام پہلے سے کر رہے ہوں گے، لیکن میں کچھ چیزوں کو کیٹالسٹ کا رول پلے کروں گا۔ کرنا آپ نے ہے۔ میری آج کی تقریر، میری آج کی مختصر سی گفتگو 20-25 منٹ کی جو گفتگو ہے، جس کے بعد میں کویسچن آنسر کو پریفر کروں گا، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں کیٹالسٹ کا رول پلے کروں۔ دنیا میں یاد رکھیے گا ایکسیپشنل بننے کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں، آپ دنیا میں کسی بھی پیشے، کسی بھی شعبے میں ہیں، آپ دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں، آپ ٹریڈر ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ کنسلٹنٹ ہیں، آپ کوچ ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، اگر آپ نے ایکسیپشنل بننا ہے تو 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 کہہ لیجیے ٹک لگے بغیر، 2 کاموں پہ ٹک لگائے بغیر آپ ایکسیپشنل نہیں بن سکتے۔ پہلا اسکلز ہے، جسے آپ میتھڈالوجیز کہتے ہیں، اور وہ میتھڈالوجیز کے بغیر کبھی بھی ایکسیپشنل نہیں بنا جا سکتا۔ اور دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جس کو میں بڑا پروموٹ کر رہا ہوں وہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ اگر آپ کا رویہ منفرد نہیں ہے اور آپ کے رویے میں کوئی ایسا کہہ لیجیے ایسا ہوک فیکٹر نہیں ہے جو دوسرے کو، جس کو آپ پڑھا رہے ہیں، ساتھ ملائے اور ساتھ ملا کے کسی بڑا نتیجہ دینے کی طرف راغب کرے، تو آپ کبھی ایکسیپشنل ٹیچر نہیں بن سکتے۔ سو ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو آپ نے اپنی ایجوکیشن میں پڑھ لیا ہوگا۔ آپ نے جب ڈگری لی تھی اسپیشل ایجوکیشن کی، یہ مجھے فیلڈ اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بڑے چاؤ کے ساتھ تعلیم دلوائی ہے۔ ایک کو ڈاکٹر بنایا، ایک کو جو سا وہ R&D میں بڑی اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک میری سسٹر جون سی ہے، بلڈ ریلیشن میں سکی سسٹر جون سی ہے، اس کا اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹرس ہے، اور یہ میری تمنا تھی وہ اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹرس کرے۔ وجہ کیا تھی؟ یقین کیجئے ہم وہ لوگ ہیں، لوگ کہتے ہیں جی جو سونے کو کندن بناتے ہیں، لیکن بتاؤں ہم وہ لوگ جو مٹی کو سونا بناتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ اعزاز دیتا ہے کہ ہم مٹی کو پکڑتے ہیں، ہم سونا بنا کے دکھا دیتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو دکھوں سے ہارے ہوئے ہیں،
تکلیفوں سے ہارے ہوئے, زمانے کے تھتکارے ہوئے ہیں, کرٹیسزم کے مارے ہوئے ہیں. انڈو پاک کے کلچر میں سب سے بڑا ستم یہ ہے, جس قدر حقیر الفاظ سے ہینڈی کیپس کو پکارا جاتا ہے, دنیا میں شاید کہیں نہیں پکارا جاتا. اس انڈو پاک کے کلچر کا جہاں پر پازیٹیو بڑا وہاں نیگیٹو سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کلچر میں نا امید کرنے والے لوگ زیادہ ہیں, امید دینے والے تھوڑے ہیں. آپ آج بھی آپ سلامت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے ارد گرد موٹیویٹرز کو ڈھونڈیے, موٹیویٹرز آٹے میں نمک بھی نہیں ملیں گے آپ کو. اور آپ ذرا ڈھونڈیے کرٹیسائز کرنے والے کو, ہر بندے نے پی ایچ ڈی کرٹیسزم کی ہوئی ہے, ہر بندہ فالٹ نکالنے کا ایکسپرٹ ہے. میں کسی ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں تو ایک صاحب مجھے مل جاتے ہیں اور مل کے کہتے ہیں کہ جی السلام علیکم, میں قاسم علی شاہ. میں قاسم علی شاہ ہوں. وہ جی آپ لیکچر دیتے ہیں؟ میں کہ جی لیکچر دیتا ہوں. کہتے جی ماشاء اللہ آپ کے بڑے لیکچر ہیں. میں جی الحمدللہ کو 750 لیکچر انٹرنیٹ پہ ہیں. کہتے جی میں نے آپ کو کچھ فالٹ آپ کے ڈھونڈے ہیں تو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ لیکچر کیسے دیں. میں نے کہا بڑی مہربانی, مجھے خوشی ہوئی, میں ڈھونڈتا رہتا ہوں میں میری اصلاح کر دیں. تو میں نے انہیں ایک سوال پوچھ لیا اصلاح لینے سے پہلے. میں نے کہا جی آپ نے زندگی میں کبھی لیکچر دیا ہے؟ تو میں نے کبھی بھی نہیں دیا. میں نے کہا اچھا ادھر آؤ ہوں تسی دوجی گل میں دسو کہ تسی ٹیچنگ تے ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں بالکل نہیں جانتا. میں کہا جناب تے کی مصروفیت ہے؟ کہتے میں پراپرٹی ڈیلر ہوں. میں کہا حضور میں جس دن بھی کار خریدنا ہویا, میں وہی کنسٹرکشن کرانی ہوئی, میں دادا نمبر رکھ لینا ہے اور میں تمہیں کال کر کے پوچھا گا پکا کتنے لینا, باتھ روم کتنے بنانا, لان کتنے بنانا ہے. لیکن جس کام کا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ تسی کرٹیسزم من کس طرح لینا چاہتے ہو. اس سوسائٹی میں ایک مزاج ہے جانے بغیر الزام لگانے کا, جانے بغیر تنقید کرنے کا, جانے بغیر کیڑے نکالنے کا. تو یہ مزاج نے کیا کیا ہے, جہاں سلامت لوگوں کو اتنی کرٹیسزم ملتی ہے تو خدا را ذرا سوچئے وہ لوگ جو ہینڈی کیپ ہیں ان کو کس معیار کا کتنا زبردست قسم کا کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہوگا. تو یاد رکھیے ہمیں پہلا ایکسیپشنل بننے کے لیے ایک رویے میں خود میں تبدیلی لانی پڑے گی. وہ کیا ہے, ہمیں آج سے سٹوری میکر بننے کے لیے, ایک سکسیس سٹوری میکر بننے کے لیے ایک اچھا موٹیویٹر بننا ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے, ہمیں ایک اچھا موٹیویٹر بننا ہے. اگر ہم اچھے موٹیویٹر نہیں بنتے تو یاد رکھیے گا کبھی بھی ہم ایکسیپشنل ٹیچر نہیں بن سکتے. اور موٹیویشن یاد رکھیے گا, موٹیویشن دینے کے لیے شرط ہے. اگر موٹیویشن آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کبھی موٹیویشن دے نہیں سکتے. موٹیویشن دینے کے لیے شرط کیا ہے, آپ کے پاس موٹیویشن ہوگی تو موٹیویشن دے سکو گے. اب سوال ہے آپ کے پاس موٹیویشن کہاں سے آئے گی. ایک بات آپ کو بڑی گہری بتاؤں, ابھی ہم رستے میں اور عمر فاروق مفتی صاحب میرے بھائیوں کی طرح, میں اکثر کہتا ہوں کہ جن کے ساتھ نظریے کا رشتہ ہوتا ہے نا وہ رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کے رشتہ ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ سر کے ساتھ میرا, نوید بھائی کے ساتھ میرا رشتہ نظریے کا رشتہ, خون سے بڑھ کے رشتہ ہے. تو میں ایک بڑا مزیدار ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو میں نے انہیں بتایا پاکستان کے ایک معروف کارپوریٹ ٹریڈر ہیں, وہ اتنے معروف ہیں, اللہ نے انہیں بڑا نام دیا. تو پرسوں رات کو ہم بات کر رہے تو وہ مجھے کہنے لگے, کہنا قاسم بھائی گل ہے کہ اج کے دن کو لے کے اگلے 20 دن تک اللہ کا شکر ہے تیرا برا ہر دن 1 لاکھ روپے دن کا کما رہے ہیں. انہیں ٹریڈنگز اتنی ہے. میں کہا ہاتھ ملاؤ جی, میری بھی سن لو. میں کہا اج دن تو لے کے روزیاں دی پہلی تک تاڑا برا سارے لیکچر فری دے گئے. اچھا وہ لاکھ روپے تک فیس خوش سن, تو میں مفت بڑا خوش ہے. مفت خوش کیوں ہوں سر؟ یاد رکھیے گا جب بھی آپ کے پاس آپ کے کام کرنے کی وجہ تنخواہ کے علاوہ ہے, آپ موٹیویٹر ہیں. آپ موٹیویٹر ہیں کیونکہ یاد رکھیں تنخواہ بڑی تھوڑی سی چیز ہوتی ہے. تنخواہ پہلے تک ختم ہو جاتی ہے, تنخواہ گم بھی سکتی ہے, تنخواہ گر بھی سکتی ہے, تنخواہ چوری بھی ہو سکتی ہے. موٹیویشن ایک ایسی چیز ہے جس میں جان تنخواہ سے زیادہ ہے, جس میں طاقت تنخواہ سے زیادہ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اٹھاتی ہے, بگاتی ہے, لے کر جاتی ہے, گرمی برداشت کرنے پہ مجبور کرتی ہے, قربانی دینے کا جذبہ. اور پھر موٹیویشن میں دوسری چیز کیا ہے, موٹیویشن میں ہم سب تذکرہ کرتے ہیں, ہم دعویٰ کرتے ہیں, ہم نعرے لگاتے ہیں, ہم کلیم کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا. لیکن یقین کیجئے عاشق رسول ہونا کہنا بہت آسان ہے, انداز رسول اپنانا بڑا مشکل ہے. آپ انداز رسول اپنائیں تو آپ کو شکل دوپہر میں میرا رسول ملے گا ایک ایسی عورت سے بات چیت کرتا ہوا جو ذہنی طور پہ اپاہج ہے, جو نیند جون سی پاگل ہے,
اور صحابی آگے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جس سے آپ بات چیت کر رہے ہیں کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کے، یہ تو ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو پاگل ہے۔ تو میرا رسول رو کے کہتا ہے کہ اگر اس کی میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا، میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا۔ حضور آپ وہ کام کر رہے ہیں جو کام میرے رسول نے کیا، ان کے لیے آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو اللہ نے آپ کو ایک اعزاز دیا عملی طور پہ عاشق رسول بننے کا۔ اور عملی طور پہ عاشق رسول بننے کا انداز کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کو شعور ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک خوبصورت جملہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کوٹ کروں، آپ فرماتے تھے احسان کرنے کا مزہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر کسی کو شکریہ کا بھی شعور نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ شکریہ ادا کریں۔ تو حضور آپ دنیا کے وہ ایکسپشنل لوگ ہیں جو کام ان کے ساتھ کر رہے ہیں جو شاید جن کی زبان بھی صحیح طرح شکریہ نہیں ادا کر سکتی، جن کو شکریہ کے شعور ہی نہیں ہے، جو آپ کے لیے کچھ کرنا چاہے تو سچی بات دعا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ یہ اعزاز آپ کو دے دے تو یہ موٹیویشن کم ہے، یہ موٹیویشن کم ہے کہ اللہ جن کو بہت زیادہ اپنا سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر کوئی افیکٹڈ ہے، اگر نیچر قوانین سے کوئی افیکٹڈ ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں آپ سے میرے سے زیادہ ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے جو اللہ کی اس مخلوق کے لیے کام کر رہے ہیں جس پہ کام کرنے کا صلہ اس مخلوق نے نہیں دینا، ٹوٹل اللہ نے دینا ہے، اس سے بڑی ایکسیپشن کیا ہو سکتی ہے؟ سو میرا مشورہ ہے کہ پہلا کام وہ کیا ہے، ایکسیپشنل ٹیچر بننے کے لیے موٹیویشن ہونی چاہیے۔ اور موٹیویشن کا یاد رکھیے گا جواز ہونا چاہیے، کوئی سالڈ ریزن ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کلیئرٹی سے کوئی ریزن نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے نا، تو آپ کبھی بھی اس اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے۔ دوسرا جملہ یاد رکھیے گا، عقل والے پہ لازم ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھا رویہ آنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرے۔ یقین کیجئے جب آپ کسی ایسے اسٹوڈنٹ کو جو ایکسیپشنل ہے اس کو خلوص سے بات کرتے ہیں، اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس کو مارتے نہیں ہیں، اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے، شفقت کے ساتھ اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس سے پیش آتے ہیں، اس کی اس تکلیف کو سمجھتے ہوئے اس کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، تو آپ کا روحانی قد بڑا ہوتا ہے۔ ہم روحانیت کرتے رہتے ہیں، ہم بابے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ولی بننے کا موقع دے دیا ہے۔ کس طرح سے؟ صرف تم اس مخلوق کو جو تھوڑی سی ایکسیپشن ہے، میری وہ مخلوق جو تھوڑی سی تمہاری محتاج ہو گئی ہے، تم اس کی مدد کر دو تو میرا ساتھ گارنٹیڈ تمہیں مل گیا۔ اللہ اگر یہ کہے تو کیا حرج ہے، کہاں گھاٹے کا سودا ہے؟ میں جاب تو کرنے آ رہا ہوں، میں کام تو کرنے آ رہا ہوں، کیوں نہ میں اپنی نیت میں یہ لے کر آؤں کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ وہ جو اس کے منفرد اور ایکسیپشنل بنے ہیں، جن کو تھوڑی سی محتاجی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میں اگر تھوڑا سا ان کے لیے معاون اور مددگار تو اس میں کیا غلط ہے؟ یہ تو میرے لیے اعزاز ہے۔ ایکسیپشنل، اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں، رویہ ہوتا ہے، ایکسیپشنل موٹیویشن ہوتی ہے، ایکسیپشنل آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے تیسری ایکسیپشنل چیز ہے آپ کی ایفرٹ کا لیول کیا ہے۔ ایک بات بتاؤں، بڑے لوگ ہمارے یہاں علمی ہے پاکستان میں نے کیونکہ دونوں مارکیٹس میں تینوں مارکیٹس میں سرو کر کے دیکھا ہے، میرے لاکھوں سیشنز جو ان سے ہیں، لاکھوں بچوں کے ساتھ ہیں، یوتھ کے ساتھ ہیں، میں نے گورنمنٹ سیکٹر میں سرو کر کے دیکھا ہے، میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں سرو کر کے دیکھا ہے، کارپوریٹ مارکیٹ کو بڑا قریب سے دیکھا ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی بیماری عام ہو چکی ہے اور ورکنگ کلاس میں عام ہے بیماری، اس بیماری کا نام ہے کام بھی کرتا ہے تو رونا بھی ہے۔ یہ عادت پڑ چکی ہے، لوگ کرتے کیا ہیں، کام بھی کرتے ہیں روتے بھی ہیں، گلا شکوہ بھی کرتے ہیں، تکلیف سے اس کام کو بیان بھی کرتے ہیں۔ حضور یاد رکھیے جب بھی آپ نے کام کیا اور آپ روئے، کام کے اجر کو آپ نے گوایا۔ جب آپ نے کام کیا اور خوش ہو کے کام کیا، آپ نے، میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کو کہ آ ہی گئے تو کر کے جاؤ نا، اور کرنا ہی ہے تو خوش ہو کے کرو نا۔ جب خوش ہو کے کرنے کا ایک موقع ہے تو رو کے کرنے کا کیا فائدہ؟ سو آج سے عادت بنائیے کہ اپنے رویے میں پہلی چیز موٹیویشن، دوسری چیز ایلیمنٹ ہے ایٹیٹیوڈ پازیٹیو، اور تیسرا کیا ہے، کام کو خوش دلی سے کرنا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کا خوش دلی سے کیا ہوا کام، آپ کا اچھے طریقے سے کیا ہوا کام بچے پہ اثر کتنا ڈالتا ہے۔ میں کئی دفعہ دیکھا، ذاتی طور پہ میں 8 سال ٹیچر رہا ہوں، میں میتھمیٹکس کا ٹیچر ہوں، میرے سینکڑوں ایسے اسٹوڈنٹ جن کے نمبر 100 آؤٹ آف 100 آتے ہیں، لیکن سچ بتاؤں مجھے میتھ اچھا نہیں آتا تھا،
لیکن میں مخلص بڑا تھا پڑھانے کے ساتھ. میں آج بھی سوچتا ہوں تو میری ٹیچنگ نے، میرے میتھ نے نمبر اتنے نہیں دلائے، لیکن اخلاص نے بڑوں کو نمبر دلائے. سو مجھے پتا لگا کہ بڑی جگہ آپ کی قابلیت پیچھے رہ جاتی ہے، آپ کا خلوص آگے آ جاتا ہے. تو اگر آپ خلوص والے ہیں، چاہ والے ہیں، نیت والے ہیں، تو آپ کا اجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور بچہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے، بچہ محسوس کرتا ہے کہ میرا ٹیچر جو ہے میرے لیے کتنا کر رہا ہے، میرا ٹیچر میرے لیے جو ہے وہ کس لیول پہ جا کے ایفرٹ کر رہا ہے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں وہ ایفرٹ کا صلہ اس سے نہیں ملتا. ایفرٹ کا صلہ آپ کو کن شکل میں ملنا ہے، یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے سر. ایفرٹ کا صلہ ہم سب کا ایمان آخرت پہ، آخرت میں ملنا ہی ملنا ہے. لیکن آخرت کا ایک بڑا صلہ ہونے کے ساتھ ایک دنیا میں بڑا صلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اس نیت کا. وہ کیا ہے؟ برکت کی شکل. ہمارے کئی کاموں میں برکت ہو جاتی ہے، ہمارے کئی کام صحیح ہونے لگ پڑتے ہیں، ہمارے کئی رستے بننے لگ پڑتے ہیں. میں کئی لوگوں کو ملا ہوں اور ان کا انٹرویو لیتا ہوں. وہ سکسیس سٹوریز نہیں ہیں، وہ ستارہ گروپ آف کمپنی کے مالک نہیں ہیں، وہ کھرب پتی نہیں ہیں، لیکن زندگی میں پرسکون بڑھے. میں ان کا انٹرویو لیتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام ہی کیے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے پیچھے نیت بڑی صاف تھی. اور اللہ نے کیا کیا؟ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے اجر کی شکل میں ان کی زندگی میں برکت داخل کر دی. ان کے کام ہونے لگ پڑے، ان کے بچے پڑھنے لگ پڑے، ان کے بچے مؤدب ہو گئے، ان کے بچوں کے رشتے بڑی آسانی سے ہو گئے، ان کے گھر کا دانا پانی کبھی محتاجی کی طرف نہیں گیا. سارے کام چلتے گئے، عزت کی زندگی گزار کے عزت کی موت اور دنیا سے رخصت ہو گئے. اور میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں، یقین کیجیے، جن کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑی شہرت ہے، بڑی کامیابی ہے، زندگی میں سکون کوئی نہیں ہے، برکت کوئی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کام وہی کیے جو سارے کر رہے ہیں، لیکن کام کے پیچھے نیت وہ نہیں تھی جو نیت برکت میں کنورٹ ہوتی ہے. تو میں یہ ضرور آج دعا بھی کروں گا اور آپ سے التجا بھی کروں گا کہ آج سے اپنے کاموں کے پیچھے نیت کو ذرا بڑا کر دیجیے. دیکھیں سر، دو چیزیں ہیں. ہم کام کے سائز کو بڑا نہیں کر سکتے. کام بظاہر بڑا چھوٹا سا کام لگتا ہے، کیا ایکسیپشنلز کو پڑھانا، یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کام کے پیچھے نیت کو بہت بڑا کیا جا سکتا ہے. مجھے رہے نہ رہے، مجھے وہ یاد آتا ہے بابا فیروز، جن کا میں اکثر اپنے لیکچرز میں تذکرہ کرتا ہوں کہ لاہور شہر میں بابا فیروز وہ صاحب تھے جو خود سے بنایا کرتے تھے، جوتیاں بنایا کرتے تھے. تو وہ ایک وقت ایسا زندگی کا آ گیا کہ بابا فیروز دعا کرتے تھے، دعا قبول ہو جاتی. کسی نے آ کر ان سے سوال کیا کہ بابا فیروز، موچی کہاں اور ولی کہاں، یہ کیسے ولایت مل گئی؟ انہوں نے کہا جی میں نے 40 سال زندگی میں جوتیوں کو گرا لگائی ہے، جوتیاں گاڑی ہیں، خود سے بنائے ہیں، اور 40 سال سے میری نیت صرف ایک ہی ہے کہ جس کی میں جوتی کو گرا لگا رہا ہوں یہ میرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ میرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے. اور ایک جملہ کہا جو نقش ہو گیا میرے ذہن میں. وہ کہا کرتے تھے دنیا میں کام چھوٹے یا بڑے نہیں ہوتے تھے، کاموں کی نیت کاموں کو بڑا بناتی ہے، کاموں کی نیت کاموں کو چھوٹا بناتی ہے. فرمانے لگے عین ممکن ہے بادشاہ اللہ کے دربار میں بہت چھوٹا ہو. بادشاہ ہمارے ذہن میں عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے، بادشاہ اللہ کے دربار میں چھوٹا سا ہو کیونکہ اس کی نیت چھوٹی ہے. اور ممکن ہے موچی اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقرر اور بڑا محترم ہو. وجہ کیا ہے؟ اس موچی کی نیت اچھی ہے. سو اگر آپ اپنی نیت ایک انقلابی نیت بنائیں گے کہ اللہ نے مجھے سکسیس اسٹوری بنانے کا موقع دیا. بندہ جب کوئی چیز بناتا ہے چاہ کے ساتھ بناتا ہے. اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے کہ وہ جیسے کوئی دنیا کچھ نہیں سمجھتی، میں اسے کچھ بنا کے دکھاؤں، اسے اس قابل کر دوں کہ وہ زندگی کے بوجھ کو بھی برداشت کرے اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ ثابت کرے کہ 100 مشکلات کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ زندگی پھر بھی اعلیٰ گزاری جا سکتی ہے، زندگی میں پھر بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جن کے پاس بہت کچھ ہے اگر کرنا نہ چاہیں تو ہینڈی کیپ وہ ہے. اصل ہینڈی کیپ وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے کرتا کچھ نہیں ہے. یقین کریں آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، میں نے ہٹے کٹے اپاہج دیکھے ہیں. وہ ہٹے کٹے اپاہج کون ہے؟ ٹانگیں ہیں، بازو ہیں، کان ہیں، سب کچھ ہے، کردے کچھ نہیں ہے. اور میں نے کئی ہینڈی کیپ دیکھے ہیں، ان کے اندر انا دیکھی ہے، ان کے اندر الگ دیکھی ہے، ان کے اندر میں نے ایک جذبہ دیکھا ہے، ان کے اندر میں نے تڑپ دیکھی ہے. آپ ضرور اپنے اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو نک وجیجک کا بتائیے گا. وہ شخص ہے جو دنیا کے ٹاپ 10 ٹرینرز میں، اسپیکرز میں شمار ہوتا ہے، نہ ٹانگیں نہ بازو. آج ممکن ہوتا ہے اس کی ویڈیو ہم دکھاتے ہیں. آج جائیے گا یوٹیوب پہ، اس کی ویڈیو نکالیے گا، ڈاؤن لوڈ کیجیے گا. آپ کو اندازہ نہیں ہے بچہ جب کسی کو جو چیلنج کا شکار ہے کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس کو کتنی انرجی ملتی ہے. نک وجیجک
آپ نک بھی لکھیں گے تو گوگل سرچ اتنی زیادہ اس کے نام کی ہوتی ہے, NICK ہی لکھیں گے تو نام اس کا نکل آئے گا. یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز نکالیے گا, بچوں کو دکھائیے گا. آپ میں سے کس نے بلیک مووی دیکھی ہے, انڈین بلیک؟ اچھا ہاتھ نیچے کریں. میرا سب کو مشورہ ہے میرے بھائی کو اپنے کام کے ایکسپرٹ انسان بنو. اب میں آنے لگا ہوں کس طرف, سکلز کی طرف. ہم ہوتے مچھیرے ہیں, ہمیں مچھلی پکڑنے نہیں آتی. ہم ہوتے مچھیرے ہیں, ہمیں تیرنا آتا کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کیوں نہیں آتا جی, سیکھ لاں گا کسی ٹائم پہ. ایسا نہیں ہوتا. کوشش کیجئے آپ کے کام سے ریلیٹ دنیا میں جتنا ماڈرن کام ہوا اسے ضرور سیکھیے. جب بھی کام آتا ہونا تو خوشی سے بندہ کرتا ہے. جب بھی کام کی ڈگری لی اور کام آتا نہ ہونا تو بندہ بددلی سے کرتا ہے. تو کوشش کیجئے دنیا میں جتنی موویز اس ٹاپک پہ بنی ہوئی ہیں, ایکسیپشنل ٹیچرز پہ, ایکسیپشنل اسٹوڈنٹس کو پڑھانے پہ, ان موویز کو, ان کاموں کو ضرور دیکھیے. آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ آپ کی تحریک کا سبب ہے, یہ آپ کی تحریک کا سبب ہے. اور آج سے ایک وعدہ, اور ایک وعدے کے ساتھ بلکہ ایک اور ملا لوں گا, 2 وعدے. یہ 2 وعدے آپ سے لوں گا جو آپ نے آئندہ ضرور کرنے ہیں. اور مجھے بڑا ایک امید ہے, یقین ہے کہ فیصلہ آباد سے جب بھی کوئی ہینڈی کیپ یا ایکسیپشنل کی بات ہوگی تو یہ بات ہوگی کہ وہ سکسیس سٹوری بنا ہے اور اس کے پیچھے کوئی ٹیچر ہے, اس ٹیچر نے اس کو ایکسیپشنل بنایا. 2 وعدوں میں پہلا وعدہ کیا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں, شاباشی ضرور دیا. آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کے کندھے پہ رکھی ہوئی تھپکی, آپ کی شاباشی کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے, کسی کا نصیب بدل سکتی ہے. اور دوسرا میری گزارش یہ ہے, آج سے طے کر لیجیے منفی جملہ, منفی بات, کرٹیسزم, یا جو پہلے مرا ہوا ہے نا اس کو مارو نا خدا کے لیے. آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کا جملہ گولی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کی بات جو سی ہے توپ کے گولے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کی کہی ہوئی بات کسی کو اڑا کے رکھ سکتی ہے. خدا کے لیے آج سے وعدہ کرو منفی بات نہیں کہنا. جو پہلے بیچارہ بڑا چیلنج کا شکار ہے, پہلے بڑی تکلیف کا شکار ہے, تمہارے کہے ہوئے جملے, تمہارے کسے ہوئے جملے, تمہارا کرٹیسزم, تمہارا منفی جملہ اس کو اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے, اور تم اللہ کے ہاں ایک بڑے مجرم بن جاؤ گے. سو ایک اپریشیٹ کرنا ہے, دوسرا منفی جملہ نہیں کہنا. ایک آخری گزارش کر کے میں یہاں اختتام کروں گا. سر نہیں پڑھایا جاتا نہ پڑھاؤ, لیکن کیئر ٹکا کے دیں. آپ کی کیئر جو سی ہے نا وہ کسی کی زندگی میں بڑا مدد کرتی ہے. آپ کی ایکسیپشن, آپ کا کہنا, آپ کا محبت سے بلانا, آپ کا کسی کو ساتھ لگانا, آپ کو اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا, آپ کی تھوڑی سی شفقت, آپ کی کیئر اس کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ سکتی ہے. سو مجھے خوشی ہوگی, ایک بڑا معروف دنیا میں اسکالر تھا حسن البنا. حسن البنا سے کسی نے پوچھا تم کتابوں کی تصنیف نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے, اتنے بڑے عالم ہو, کتابوں کی تصنیف کرو. حسن البنا نے ایک جملہ کہا جو یہ میرے ذہن میں نقش ہے اور میں اسے تقدیر ساز جملہ کہتا ہوں. حسن البنا کہتا ہے میں کتابوں کی تصنیف نہیں کرتا, میں انسانوں کی تصنیف کرتا ہوں. میں بندے ایسے بنا دیتا ہوں کہ بندے پھر یاد رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک ٹیچر ایسا آیا تھا جس ٹیچر نے اس کی زندگی بدل دی. یہ ایک ایسا ٹیچر تھا جو شراب کھانے میں جاتا تھا تو شرابیوں کو کہتا تھا 2 منٹ میری بات سن لو. 2 منٹ لوگ بات سنتے تھے, گلاس گرا دیتے تھے اور کہتے تھے تو نے میری زندگی بدل دی ہے. اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی تھی. حضور ایسے انسان بنیے, آپ کا رویہ اتنا اخلاص والا ہو کہ جس کے بازو نہیں ہے اس کو پر لگ جائے, جس کی ٹانگیں نہیں ہیں اس میں ہمت اور جان اتنی آ جائے وہ دنیا کو دیکھ کے کہ میں دنیا کو ہرا کے دکھا دوں گا, میں ثابت کروں گا کہ ٹانگوں, بازوں, کانوں کے بغیر بھی ثابت کیا جا سکتا ہے ہم اشرف المخلوقات ہیں. سو اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دیا کہ جو مشکل کا شکار ہے وہ ثابت کرنے جائے گا آئندہ دنوں میں آپ کی کوشش سے کہ وہ کون ہے, وہ اللہ کی بیسٹ مخلوق ہے, اللہ کی بہترین مخلوق ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت